بڑی سے بڑی مصیبت سے نمٹنے کا صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر چھمتا پیدا ہو جاتی ہے، ہر مشکل سے ٹکرانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہر مشکل کو بہت معمولی سمجھ کر کے جھیل لیتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ہر مشکل کو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے سیلاب کے اوپر اٹھنے والے معمولی بے وقعت والے پانی کے بلبلے جو جھاگ بن کر کے اڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد زمین میں جو تری اور جو وٹامن پہنچتی ہے، جو طاقت زمین کو ملتی اس سیلاب سے، وہ طاقت، وہ فائدے والی چیز، وہ منافع انسانوں کے لیے ایک مدت تک باقی رہتی ہے۔ انسان مشکلات کو اسی طریقے سے جھیل لیتا ہے کہ معمولی چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، ان میں کوئی دوام نہیں ہے۔ تو جس کو بھی اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مشکل کو آسانی سے وہ جھیل لیتا ہے، یہ پہلی سبب ہے۔ اور دوسری چیز، پرکشش قیادت۔ عرش والے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قائد اعظم عطا کیا تھا، جن کی قیادت پر مسلمانوں کو ذرہ برابر شک نہیں تھا، جن کی باتوں پر مسلمانوں کو کبھی شک نہیں ہوا، اور مسلمان تو مسلمان غیروں کو بھی کبھی شک نہیں رہا۔ کئی ایک مثالیں میں نے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارکہ سے جو بھی بات نکلی وہ بات بہو سچ ثابت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر بھروسہ، یقین، یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کو بڑے سے بڑے ظلم اور مصیبت سہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور تیسری چیز، احساس ذمہ داری۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یقین تھا کہ ہمارے کندھے پر دعوت و تبلیغ کا جو بار گرا ڈالا گیا ہے بہت عظیم ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری سے سبق دوشی اختیار کیا، اعراض کیا، نظر انداز کیا، تو نظر انداز کرنے کے بعد جو انجام سامنے آئے گا بڑا پرخطر، بڑا بھیانک ہوگا۔ اس لیے ان مظالم کو آسانی سے وہ جھیل لے رہے تھے۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے مسلمان ہر مصیبت سہتے رہے، خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، آخرت پر ایمان۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس بات پر غیر متزلزل یقین تھا، ان کے یقین میں کوئی شک نہیں تھا کہ دنیاوی زندگی جھیلنے کے بعد ایک اور زندگی، آخرت کی زندگی ہے، جس زندگی میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے زندگی کے پل پل کا، اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے کا حساب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری جنت اور یا تو شعلوں سے بھڑکتے ہوئے عذاب اور جہنم۔ تو آخرت پر انہیں پورا پورا بھروسہ تھا، پورا پورا یقین تھا، اس لیے اس دنیاوی زندگی کو اعمال صالحہ سے وہ سجاتے رہے اور سارے ظلم کو بخوشی سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اور پانچویں چیز، اسلام کے بنیادی اصول کے حفاظت کا جذبہ۔ کیونکہ جن مرحلوں میں مسلمانوں کو پیٹا جا رہا تھا، جن ایام میں مسلمان پٹ رہے تھے، لوگوں کی گالیاں سن رہے تھے، لوگوں کے طنز بھرے جملے سن رہے تھے، حالات اتنے زیادہ پرخطر تھے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قوم مسلم پنپے گے نہیں، آگے بڑھے گے نہیں، تباہ و برباد کر دی جائے گی، یہاں سے نیست و نابود کر دی جائے گی۔ انہی حوصلہ شکن مرحلے میں
اسلام کے کچھ بنیادی اصول نازل ہو رہے تھے، بنیادی باتیں نازل ہو رہی تھی، جن بنیادی اصول پر اسلامی معاشرے کی تشکیل و تعمیر مقدر تھی، اسلامی معاشرے کی، اسلامی سماج اور سوسائٹی جن پر بنا تھی، اگر مسلمان غفلت برتتے تو اسلام تہس نہس ہو جاتا، اسلام تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایسی آیتیں نازل ہو رہی تھی انہی پرخطر مرحلے میں، جن آیتوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات کو، ان کے احساسات کو ثابت قدمی اور پامردی پر ابھارا جا رہا تھا۔ اس کے لیے انہیں مثالیں دی جا رہی تھی، اگزامپل کے ذریعے سے انہیں سمجھایا جا رہا تھا، اس کے لیے جو اس میں حکمتیں جو تھیں اسے بیان کیا جا رہا تھا۔ جب بھی صحابہ کرام اپنے دل کو چھوٹا کرتے تھے، آسمان سے وحی نازل ہو جاتی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو مسلمانوں، اے امت مسلمہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا جو وقت تم سے پہلے کے امتوں پر آیا تھا، ان پر ساری مصیبتیں نازل ہوئیں، بڑے مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے بدن کو لوہے کی کنگھیوں سے پھاڑ دیا گیا، ان کے بدن کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پائے سے بات میں جنبش نہیں آئی، کبھی ان کے ایمان ڈگمگائے نہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اتنی مشکلات، اتنے مصائب ان پر نازل ہوئے، یہاں تک کہ رسول بھی، رسول کے رفقا بھی، رسول کے ساتھ میں رہنے والے مومنین بھی برجستہ کہنے لگے اللہ کی مدد کب نازل ہوگی؟ عرش والے نے اعلان کیا میرے مدد کے انتظار کرنے والے مسلمانوں، میری مدد قریب ہے، میری مدد نازل ہوگی، انتظار کرو صبر کے ساتھ۔ جب بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، جب بھی ان کا دل رنجور ہوتا، جب بھی وہ غمگین ہوتے، عرش والا انہیں تسلی دیتا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسلام کی بنیاد کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا بالله وهم لا يفترون۔ کیا دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ کہہ دیا ہم ایمان لا لیے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ان سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے بہت آزمایا ہے، پہلے والوں کو، پہلی امتوں کو ہم نے بہت آزمایا۔ تو یارو ایک یہ بھی چیز تھی کہ اسلام کی بنیادیں نازل ہو رہی تھی، بنیادی پوائنٹس، بنیادی نقاط، بنیادی باتیں، بنیادی امور نازل ہو رہے تھے۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری تھی ان بنیاد کی حفاظت کرنا۔ اگر مسلمانوں نے بنیادوں کی حفاظت نہ کی ہوتی، بنیادی باتوں کی حفاظت نہ کی ہوتی تو اسلام ڈیمیج ہو جاتا۔ اس لیے مسلمانوں کے کندھے پر جو اتنی عظیم ذمہ داری نازل کی گئی تھی، یہ جو بارے گرا مسلمانوں کے کندھے پر جو ہے رکھا گیا تھا، اس کے حفاظت کا انہیں احساس تھا کہ یہ حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے ہر مشکل کو آسانی سے بخوشی وہ جھیلتے رہے، سہتے رہے۔ اور چھٹی چیز، انہی پرخطر مرحلے میں جب مسلمانوں پر چاروں طرف سے ظلم کی بوچھار ہو رہی تھی اور چار جانب سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر گالیاں دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو کچلا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا تھا، انہی پرخطر مرحلے میں مسلمانوں کو بشارتیں بھی دی جا رہی تھی۔ وہ بشارتیں کبھی اشارتاً ملتی تھی، وہ بشارتیں کبھی صراحتاً ملتی تھی۔ انہی پرخطر ایام میں اور جو ہے گزشتہ نبیوں کے واقعات انہیں بتائے جاتے تھے کہ گزشتہ ہمارے انبیاء جو تھے ایسے ایسے حالات سے انہیں گزرنا پڑا، گزشتہ امتیں جو تھی ان پر ایسے ایسے عذاب نازل ہوئے، ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ سارے واقعات بیان کر کے عرش والا صحابہ کرام کو تسلی دیتا کہ میرے نبی کے ساتھیوں غم نہ کرو، اور انہیں تسلی ملتی، انہیں بشارتیں سنائی جاتی، آخر میں جیت سچائی کی ہوتی، سچائی کی ہوگی، گھبراؤ نہیں۔
اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ صحابہ کرام رنجور ہو جاتے کہ اللہ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، یہ دنیا والے مجھے مارتے ہیں، یہ دنیا والے مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کس جرم کی پاداش میں، کس جرم کے سبب مجھے اتنا زیادہ مارا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں تسلی دیتا، انہیں بشارت دیتا، میرے نبی کی رفقا، میرے نبی کے ساتھ میرے نوالے، میرے نبی کے صحابیوں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، آخر میں جیت تمہاری ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہماری ہی لشکر کامیاب ہوگی، کامیابی سے ہم کناری ہماری لشکر کو ہوگی۔ یہ دنیا والے، یہ ظالم، یہ دنیا جو ہے مذہب اسلام کو مٹانے والے، تباہ و برباد کرنے والے، یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، یہ خود مٹ جائیں گے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹا نہیں پائیں گے۔ یہ بشارتیں جب صحابہ کرام کو ملتی، صحابہ کرام کا دل بڑا ہو جاتا، انہیں قلبی سکون ملتا، انہیں دلی سکون اور راحت حاصل ہوتا۔ اس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام ہر مشکل کو آسانی سے سہ لیتے تھے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر مشکل کو، ہر ظلم کو ہنس کر کے سہتے رہے۔ اور حضرات، نبی کی یہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد چونکہ طرح طرح سے آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی تھی، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے مشفق چچا جو ہر طرح سے آپ کی مدد کر رہے تھے، آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ کا سپورٹ کر رہے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس انتقال کے بعد آپ کو بہت گہرا زخم لگا، ابھی وہ زخم بھرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کی وفادار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات کر گئی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں لیا۔ یہ وہ سودا ہیں جب مسلمانوں نے دوسری مرتبہ مکہ سے ہجرت کیا سرزمین شام کی طرف، تو اس دوسرے قافلے میں سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی۔ یہ خود مسلمان تھی، ان کے شوہر بھی مسلمان تھے۔ یہ جوڑا جو ہے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کیا، اور ان کے شوہر کے انتقال میں اختلاف ہے کہ ان کا انتقال حبشہ میں ہوا یا مکہ میں ہوا۔ بہرحال ان کے شوہر کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے شادی کا پیغام سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے پیغام کو قبول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیا، اپنی زوجیت میں لیا، اور یہ سودا بنت زمعہ اب ام المومنین بن گئی۔ تھوڑی خوشی ملی، شادی کر کے سوچا یہ مکہ والے مجھے پہچانتے نہیں ہیں، مکہ والے مجھے سمجھ نہیں رہے ہیں، مکہ والے میرے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، بیرون مکہ چل کر کے اب اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں سن 619 عیسوی مطابق شوال سن 10 نبوت کو، شوال سن 10 نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے مقصد سے سرزمین طائف کا سفر کیا۔ سفر طائف میں آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک لمبا مسافت، غالباً مکہ سے طائف کی دوری جو ہے 60 میل کی دوری ہے۔ یہ 60 میل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے خاطر پیدل چلا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اور راستے میں جتنے بھی قبائل سے ملاقات ہوئی، سارے قبیلے والوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، مانے یا نہ مانے، انہوں نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی۔ لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مکہ سے نکلے، سارے قبائل کو دعوت اسلام دیتے ہوئے سرزمین طائف پہنچے۔ جب طائف پہنچے تو وہاں کا ایک نامور خاندان، نامور قبیلہ قبیلے ثقیف کا تھا۔
بڑا اونچا خاندان، شہرت یافتہ قبیلہ مانا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے 3 سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب، جن کے والد کا نام عمر بن عمیر تھا، عمر بن عمیر، سب سے پہلے ان سرداروں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انفرادی طور پر اسلام کی دعوت پیش کی، اور تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انکار کیا، طنز بھرے جملے کسے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں ملا تھا جس کو نبی بناتا؟ اللہ کو صرف تمہیں ملے تھے؟ استغفر اللہ۔ دل رنجور ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، یا اللہ کیا کیا جائے، لیکن ہمت نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے تھے۔ سرزمین طائف میں کم و بیش 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ طائف کے ایک ایک سردار کے پاس جا کر کے اسلام کی دعوت دیتے، اور سارے لوگ آپ کے دعوت کا انکار کرتے رہے۔ سبوں کا جواب یہی تھا، اے محمد ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمارے بستی سے نکل جاؤ، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سبوں نے انکار کر دیا، ایک آدمی بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد یالیل اور اس کے بھائیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، تم نے تو انکار کر دیا ہے، لیکن یہ بات کسی سے بتانا نہیں، یہ بات خود جان کر رہنا، ادھر ادھر نشر نہ کرنا۔ طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے اوباشوں کو، وہاں کے گنڈوں کو لگا دیا۔ وہ گنڈے، وہ ڈکیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کو تالیاں بجاتے، آپ کو گالیاں دیتے، اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا، لوگوں کا ایک جمع غفیر سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھرے مارنا شروع کر دیے۔ چاروں طرف سے پتھروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ان تمام ہونے والے حملوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہ کر کے آپ کے جوتے میں جا کر کے جم گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سرزمین طائف سے نکلے، دوڑتے رہے، یہ ظالم جو ہے ہمارے نبی کو دوڑاتے رہے، پتھروں سے مارتے رہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایسے ظالموں نے ہمارے نبی کے ساتھ یہ توہین آمیز، یہ ذلت آمیز سلوک پیش کیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے بھاگے، ان کے ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے۔ طائف سے 3 کلومیٹر دوری پر ایک باغیچہ تھا ابنائے ربیعہ کا، عتبہ اور شیبہ کا، انگور کا باغیچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس باغیچے میں پناہ لی۔ 3 کلومیٹر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظالم دوڑاتے رہے۔ قصور کیا تھا؟ آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کی غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی، لوگوں گناہ نہ کرو، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لوگوں برائی نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اچھے اور سچے انسان بن جاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی۔ آپ لوگوں کو اچھے بنانے کی فکر لے کر کے نکلے تھے۔ سزا کیا ملی محمد الرسول اللہ کو؟ نبی کو مارا گیا، سبوں نے مل کر مارا، سبوں نے مل کر گالی دیا۔ پوری تاریخ انسانی میں اس طرح سے توہین آمیز سلوک شاید کی کسی انسان کے ساتھ کیا گیا ہو جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا تھا۔ ابنائے ربیعہ کے باغ میں پہنچے، انگور کا باغیچہ ہے، دیوار سے ٹیک لگائے، سائے میں ہیں، سخت دھوپ ہے، نیند آ گئی، تھکے مادے ہیں۔ تھوڑے دیر کے بعد کچھ افاقہ ہوا، آنکھیں کھلی،
दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से एक दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ुफ़ा क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तज़फ़ीन व अंत रब्बी इला मन तक़लिनी अम इला बाइदिन तजहमनी अम इला अदविन मल्लकत अमरी। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ, बड़ी तवाज़ो के साथ, बड़ी गिरिया बाज़ारी के साथ, बड़ी गिड़गिड़ाहट के साथ रब्बुल आलमीन से अपनी बेबसी का, अपनी जो है अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं। परवरदिगारा, ये तूने मुझे किनके हवाले कर दिया, ये तूने मुझे जो है किनके सुपुर्द कर दिया है, मुझको इन्होंने इतना मारा, तू तो देख रहा है। अल्लाह, अगर तेरे जानिब से मुझ पर यह अजाब नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह मैं तेरी आफियत का मुहताज हूं। आपने दुआ किया, अपनाए रबिया की नजर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आप वसल्लम पर पड़ी। इस हालत जार में देख करके जज्बे कराबत जोश में आई, अपने गुलाम अद्दास को बुलाया, कहा अद्दास, ये कोई मजबूर आदमी है, खून से लथपथ है, पूरा जिस्म खून से डूबा हुआ है, ये अंगूर का एक गुच्छा लो और उस आदमी को ले जा करके खिला दो। अद्दास ने अंगूर का गुच्छा लिया, नबी के पास आया, अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाह कहा, बिस्मिल्लाह कह करके अपना हाथ बढ़ाया और अंगूर उठा करके खाने लगे। अद्दास ने जब बिस्मिल्लाह सुना वो चौंक गया, कहने लगा ये जुमला तो इस इलाके में कोई नहीं पढ़ता है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, ये बताओ तुम हो कौन, कहाँ के रहने वाले हो? अद्दास ने कहा, मैं ईसाई धर्म का मानने वाला हूँ, मेरा नाम अद्दास है, नैनवा की सरजमीन से मेरा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी ने कहा, मर्द सालेह यूसुफ की सरजमीन से आप रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक वहां से है। अद्दास चौंक गया, कहने लगा, मर्द सालेह यूसुफ को आप कैसे, क्या नाम है, यूनुस को आप कैसे जानते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, अजी वो मेरे भाई थे, मैं भी नबी हूं, वो भी नबी थे। इतना सुनना था कि अद्दास के अंदर मोहब्बत भर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गया, आपके सर को चूमने लगा, आपके हाथ को पकड़कर चूमने लगा, आपके पैर को चूमने लगा। इतना दे अपनाए रबिया ने जब देखा तो वो समझे कि शायद इसने तो मेरे गुलाम को बिगाड़ दिया। अद्दास अपने मालिक के पास आया, इसके मालिकों ने कहा, अद्दास मामला क्या था? अद्दास ने कहा, हुजूर ये वो आदमी है जो कायनात की सबसे अजीम तरीन शख्सियत है, इसके बराबरी का इस दुनिया में कोई अब मौजूद नहीं है, ये एक नबी है, इसने जो मुझे खबर दी है नबी के अलावा कोई नहीं बता सकता है। उतबा और शैबा ने कहा, अद्दास ऐसा लगता है कि तुमको तुम्हारे दीन से हटा देगा, तुम्हारा दीन उसके दीन से बेहतर है। बहरहाल अद्दास वही मुसलमान हो चुका था। और मुसलमानों, यहां से अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरहत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बी सुकून का इंतजाम किया। और याद रखना, इम्तिहान जितनी अजीम होगी इनाम भी उतना ही बड़ा होगा, मुसीबत जितनी बड़ी होगी उसके बाद खुशी भी उतनी बड़ी होगी। हर मुसीबत, हर मुश्किल अपने साथ आसानी और खुशियां लाती हैं, उनके साथ खुशियां होती है। शर्त है मुसलमानों उन मुसीबतों को सब्र के साथ सहना और झेलना। अद्दास मुसलमान हुआ, अल्लाह के नबी को दिली खुशी मिलती है। चलो, अगर ताइफ के सारे लोगों ने मेरी दावत को कबूल किया, सबों ने मेरी दावत को नहीं माना तो सही कम से कम एक ने तो माना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लम का ये सफर ताइफ कामयाब रहा। हम और आप होते थक करके बैठ जाते, मामूली मस्जिद की कोई जिम्मेदारी संभालते हैं, मदरसों की कोई जिम्मेदारी संभालते हैं, बातें सुनाने वाले बातें सुनाने लगते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, उसको ठोकर मार देते, लोग हमें गलत समझते। अरे लोगों ने तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी गलत कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी गलत जाना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों को भी गलत जाना है और कहा भी है, इजहार और ऐलान भी किया था। तो मैं ये कह रहा था कि मुसीबत जितनी बड़ी होगी उसके साथ खुशी और आसानी भी उतनी अजीम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां थोड़ा ठहरने के बाद, आराम करने के बाद अबनाए रबिया के बाग से निकले और अब मक्का की तरफ चल पड़े।
مکہ کی طرف چل پڑے، دل ہی دل میں سوچ رہے کہ اللہ کیا ہوگا۔ سرزمین قرن منازل پر پہنچے، اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین وہاں موجود تھے۔ جبریل امین آئے، ان کے ساتھ پہاڑ کا بھی فرشتہ تھا۔ حضرت جبریل نے کہا محمد تمہاری قوم نے تم سے جو کچھ بھی کہا، تمہیں جو بھی جواب دیا، اللہ رب العالمین نے اس جواب کو سنا، ان کی باتوں کو سنا، تمہاری مدد کے لیے پہاڑ کا فرشتہ اللہ نے بھیجا۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر بڑے وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ کے زندگی میں احد کے دن سے زیادہ سنگین دن کوئی آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ عائشہ، احد کے دن سے بھی زیادہ سنگین دن میرے زندگی میں آیا ہے۔ تمہارے قوم کے جانب سے مجھے بڑی مصیبتیں ملی ہیں، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ طائف کا جو دن تھا آج بھی مجھے یاد ہے، اس سے زیادہ کٹھن دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ دین کی دعوت لے کر کے، توحید کی دعوت لے کر کے طائف والوں کے پاس پہنچا، طائف والوں نے مجھے گالی دیا، طائف والوں نے مجھے دھتکارا، طائف والوں نے مجھے میرا انکار کیا، طائف والوں نے میرے اوپر پتھراؤ کیا، میرا جسم جو ہے زخمی ہو گیا، میرے جسم سے خون بہ کر کے میرے جوتے میں جم گئے، اور مجھے افاقہ اس وقت ہوا، میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی ہمارے نبی بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے اس وقت پتا چلا جب میں قرن ثالث پر پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد تھوڑا افاقہ ہوا، میرے اوپر بدلی کا ایک ٹکڑا شاید فغن تھا، میں نے اوپر نظر دوڑائی، غور سے دیکھا، بادل میں جبریل امین نظر آئے۔ جبریل امین نے کہا اے محمد تمہاری قوم نے تم سے جو کچھ کہا ہے اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ جو ہے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ موجود ہے۔ پہاڑ کے فرشتے نے نبی کو دستک دیا، آواز لگائی، سلام کہا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ اس کے بعد جو ہے پہاڑ کے فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ اجازت دو ان مکے والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ہم کچل دیں۔ اللہ کے نبی نے اس پہاڑ کے فرشتے کے سوال پر جو جواب دیا تھا مسلمانوں، یقیناً دل تڑپ جاتا جواب سن کر کے۔ نبی نے کہا مجھے یہ بات منظور نہیں ہے، مجھے یقین ہے رب العالمین ان کے پشت سے ایسی نسلیں پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اپنے ہاتھ کو رب العالمین کے سامنے دراز کر دیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، بار الہا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے ہیں، انہیں ہدایت دے دے، اگر مجھے جانتے، مجھے پہچانتے، مجھے گالی کیوں دیتے، مجھے مارتے کیوں، مجھ پر جملہ کیوں کستے، مجھے ستاتے کیوں، مجھ پر ظلم کیوں اٹھاتے؟ اے اللہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے، پروردگارہ انہیں تو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف، اتنے وسیع ظرف، اتنا بڑا دل صرف ایک نبی کا ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے اندر رہنے بسنے والے تمام دعات کو، تمام مبلغین کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک داعی کو، ایک مبلغ کو، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے کو، دین کی دعوت دینے والے کو وسیع الظرف ہونا چاہیے، وسیع الظرف ہونا چاہیے۔ قوم کے جانب سے ہونے والے گستاخیوں پر جو ہے اس اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، رنجور نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے، اپنے اندر حوصلہ رکھنا چاہیے، ان تمام مشکلات سے جھیلنے کا، مسکراہٹوں سے جھیلنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگارہ انہیں ہدایت دے دے۔ اور حضرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ غزوہ حنین کے بعد ثقیف کے سارے کے سارے قبیلے ثقیف کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سارے لوگ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں قبیلے ثقیف کے مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ مسلمان صرف نہیں ہوئے بلکہ داعی اور مبلغ بنے۔ انہی داعیوں کا نتیجہ ہے مسلمانوں کی آج ہم ہندوستان میں مسلمان موجود ہے، وہ ہمارے بنیاد ہیں، اور ہمیں نبی کی دعا کے حاصل کرنے کا اعجاز حاصل ہے، نبی کی دعا کا اعجاز ہمیں بھی ہے۔
ہندوستانی مسلمانوں کو بھی ہے. یہ نبی کی دعا کا اثر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیسے؟ سن 92 ہجری میں محمد بن قاسم الثقفی اسلام کی دعوت لے کر کے، علم اسلام لے کر کے سرزمین سندھ میں حملہ آور ہوئے. وہ سرزمین سندھ ہندوستان کا ایک حصہ تھا، ہندوستان کا ایک شہر تھا. آپ سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا لے کر کے سندھ پر حملہ کیے. وہاں پر آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی. کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اسلام کی بنیاد وہاں پڑی ہے، خواجہ غریب نواز نے نہیں. لوگ بولتے نہ جانے کس کا نوز باللہ. اگر یہ بات کسی کو اگر بری لگ رہی ہوگی تو میں معذرت خواہ ہوں، ہے نا. لوگ خواجہ غریب نواز یا کسی اور نواز کو کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے اور پھیلائے. نہیں، انہیں تاریخ نہیں معلوم، انہیں ہسٹری نہیں معلوم. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں. محمد بن قاسم الثقفی سب سے پہلے اسلام لے کر کے ہندوستان میں سرزمین سندھ میں اترے تھے، کوئی اور نہیں اترا تھا. جو لوگ کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہیں انہیں تاریخ نہیں معلوم ہے، وہ صحیح تاریخ سے لابلد ہیں، کورے ہیں، وہ نہیں جانتے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو جواب دیا کہ ان کو ان کی حالت پر رہنے دو، اور اللہ سے دعا کیا کہ بار الہ انہیں ہدایت عطا فرما. نبی کی دعا قبول ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن منازل سے نکلے. وہاں سے نکلنے کے بعد وادی نخلا میں پہنچے. چند دنوں تک وادی نخلا میں مقیم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. قرآن کی تلاوت جب جناتوں کے کانوں میں پہنچی تو پوری جماعت وہاں رک کر قرآن کی تلاوت سننے لگی. رب العالمین نے سورۃ الاحقاف کے اندر بڑے وضاحت کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جناتوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا. وہ قرآن سن رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ. جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا قَالُوا أَنصِتُوا. ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنو. خاموشی کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت سنتے رہے. فلما قضیا. جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ. سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے، سارے جنات مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ داعی اور مبلغ بن کر کے اپنے قوم کے پاس گئے، دعوت دینے لگے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ان جناتوں نے اپنے جنات ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب پہلے کی کتابوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے، ان کتابوں کی تصدیق بھی ہے، اور یہ کتاب سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. لہذا ان لوگوں نے کہا قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لو. وآمنوا بہ. اور اس پر ایمان لا لو. یغفر لکم ذنوبکم. اور اگر تم ایمان لے آؤ گے رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. اور تم کو دردناک عذاب سے بھی بچا لے گا. جنات مسلمان ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشی کی باعث تھی. بہت زیادہ غم ملا تھا. لوگوں نے مارا تھا، اپنوں نے مارا تھا، غیروں نے مارا تھا. چچا ابو طالب کا وفات ہوا، بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد سماجی بائیکاٹ بھی کیا گیا. طائف والوں نے بھی زبردست آپ پر ظلم ڈھائے. یہ سارے غم ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے. یہ سارے مشکلات، یہ سارے ٹینشن، یہ ساری الجھنیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی. رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرحت کا انتظام کیا، خوشی کا سامان مہیا کیا. ادھر عباس مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی سکون ملا. آگے آئے، یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا، اور آپ جانتے ہیں فرشتوں کا نازل ہونا، ایک فرشتے جب انسان کے پاس آتے ہیں تو اس انسان کو سکون ملتا.
حدیث کے اندر موجود ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فرشتے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا تلک السکینۃ بالقرآن او للقرآن، یہ سکینت صرف قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ جب فرشتے کسی انسان کے پاس آتے ہیں تو اس انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے اپنے آخری پیغمبر کو دلی سکون اور اطمینان عطا کیا۔ اور حضرات، ساتوں آسمان کے اوپر سے نازل ہونے والی اس غیبی مدد نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بڑا کر دیا تھا۔ سارے زخم ختم ہو گئے تھے، سارا غم بھول گئے تھے، سارے ٹینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تھے، چونکہ آپ کو تسلی مل گئی۔ یہ دنیا والے نہیں مانتے نہ مانے، کم سے کم میرا رب تو مجھے دیکھ رہا، وہ تو میری مدد کر رہا۔ دنیا والوں نے مجھے ٹھکرایا لیکن رب نے مجھے اپنایا ہے۔ رب اپنا لے، دنیا والے ٹھکراتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضرات، یہ جناتوں کی ایمان لانے کا واقعہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جنات بھی شریعت محمدی کے مکلف ہیں۔ جس طرح سے ہم سے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، ایسے جناتوں سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ ان کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہے، تب سے لے کر آج تک شروع ہے اور قیامت تک شروع رہے گا۔ دیکھو، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ، غالباً سعودیہ کی کیپٹل سٹی ریاض کا واقعہ ہے، جس کو انہوں نے اپنے فتاوی کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک عورت پر جنات کا سایہ تھا۔ اس عورت کو ابن باز رحمہ اللہ کے پاس لایا گیا، انہوں نے حاضر کیا اور جنات سے بات کیا۔ اس نے کہا میں ہندوستانی ہوں، بدھ دھرم کا ماننے والا ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسے کافی سمجھایا، اسلام کی دعوت دیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی اس عورت کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جناتوں میں بھی جس طرح سے انسانوں میں مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ایسے جناتوں میں بھی اسلام قبول کرتے ہیں، آج بھی اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو اب جب ایمان لا لیا تو یہاں سے جناتوں کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع ہو گیا، آنا جانا، آنے جانے لگے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات اپنے بستی میں لے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے تو جنات کہتے سورہ رحمان سناؤ۔ اللہ کے نبی واپس آئے، صحابہ کرام سے کہا کہ میرے ساتھیوں، میں جناتوں کی بستی میں گیا تھا اور میں نے ان کو سورہ رحمان سنایا، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت میں کر رہا تھا، جب میں فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتا تھا تو وہ فرشتے جنات یہ کہتے تھے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد، اے پروردگارا ہم تیرے کسی نعمت کو نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ، آئے جماعت انسان و جنات، تم اللہ کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو جب وہ جنات سنتے تھے یہی کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا لک الحمد، پروردگارا تیرے کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلا رہے ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ساری خوبیاں، سارے تعریفات، سارے ثنا تیرے لیے ہیں۔ اور جناتوں نے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ بھی پیشکش کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کریں۔ ہڈی سے، یاد رکھنا، کبھی ہڈی پر پیشاب بھی مت کرنا، کہیں کبھی کوئی میگنی نظر آئے، گوبر نظر آئے، اس پر بھی پیشاب مت کرنا۔ شرعاً درست نہیں ہے ہڈی پر پیشاب کرنا یا گوبر پر پیشاب کرنا، غلط ہے، سمجھ جا رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا فلا تستنجوا بها، ہڈی سے گوبر سے استنجا نہ کرنا، فإنها طعام إخوانكم من الجن، اس لیے کہ یہ ہڈی اور گوبر تمہارے بھائی جناتوں کا کھانا ہے، لہذا اس پر پیشاب نہ کرنا۔ تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہڈی سے اور گوبر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس پر تھوکنا نہیں چاہیے، اس پر غلاظت نہیں کرنی چاہیے، اس پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اسے گندی جگہوں میں ڈالنا نہیں چاہیے، ہم اٹھاتے ہیں اور جا کر نالے میں ڈالتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے تھوڑا اجتناب ہو سکتا ہے، کوئی مسلم جنات اس کو کھائے، اس سے اپنی غذا حاصل کرے، اپنا پیٹ بھرے، تو اس سے جو ہے تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہڈی اور گوبر سے پیشاب اور پخانہ، اس پر پیشاب پخانہ بھی مت کرو اور اس سے استنجا بھی مت کرو۔
ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال چند دن وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے، اس کے بعد اب آپ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے آپ کے داخلے کو بند کر دیا کہ اب آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے مکہ کو چھوڑ کر، مکہ میں تو کرتے ہی تھے، نعوذ باللہ یہاں خرافات کر رہے تھے، ان کے ذہنیت کے حساب سے وہ طائف بھی چلے گئے تھے تبلیغ کے لیے، لہذا مکہ کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، انہوں نے داخلہ بند کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مکہ سے، روسائے مکہ سے پناہ مانگی، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا سوائے مطعم بن عدی کے، اس نے پناہ دے دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے نشست میں اس کے آگے ہم ذکر کریں گے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، ان تمام پیغامات کو ہم تمام مسلمانوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ مان بخیر و آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، اللہ تعالی جواد کریم و ملک رؤوف رحیم۔